رب العالمین کی کیسی رحمتیں ہم پر برستی ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار تبلیغ کی، یعنی 950 سال آپ نے تبلیغ کی، لیکن قوم نے سوائے تکذیب کے، سوائے جھٹلانے کے آپ کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے سے انکار کر دیا تو ابتدائی طور پر اللہ رب العالمین نے انہیں جھنجھوڑ دینے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے اس طرح کی گرفت میں لیا کہ ان پر بارشیں ختم ہو گئیں اور ان کی عورتیں بہانج ہو گئیں اور ان کی اولاد پیدا ہونی ختم ہو گئی۔ یہ 3 طرح کی مصیبتیں، عذاب ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا، یعنی بارش ختم ہو گئی اور عورتیں بہانج ہو گئی اور ان کی اولاد ختم ہو گئی۔ قوم بار بار انکار کر رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر رہی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کو سلام، قوم ماننے سے انکار کر رہی ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام صبر و تحمل سے انہیں جہنم کی آگ سے نکالنے اور دنیاوی مشکلات سے نکالنے کی تدبیر فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے، ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نبی۔ انہیں وہ طریقے بتا رہے تھے جن سے وہ اپنے آپ کو مصائب و آلام سے نکال سکیں۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو مشکلات سے نکالنے کا جو طریقہ بتایا، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تو میں نے کہا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا یعنی مسلادھار میں بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تو تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا، اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے؟ یعنی آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ تمہاری مشکلات کا حل صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، اس کی یاد کرنے، اس سے ڈرنے اور اس سے معافی طلب کرنے میں ہے، لیکن قوم اپنی ہٹ دھرمی پر اس طرح قائم رہی، اس طرح قائم تھی، تکبر اتنا حد سے بڑھ چکا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ اور وہ بولے، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، یہ سب ان بتوں کے نام تھے اور بے شک انہوں نے بتوں کو بکھایا۔ تو یہاں میں بات کرتا چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مشکلات سے نکلنے کا جو حل بتایا وہ تھا اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کی یاد، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا، اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے معافی مانگنا۔ اس وجہ سے ان پر یہ پریشانیاں ختم ہو سکتی تھی۔ آج میں بات کروں، آج ہمارے پاکستان میں جو مصائب، جو پریشانیاں، آٹے کا بحران، پانی کا بحران، بجلی کا بحران، کبھی کسی چیز کا بحران، کبھی کسی چیز کا بحران، کبھی کسی چیز سے پریشانی، کبھی کسی چیز سے پریشانی، اگر سب لوگ اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں نا، اگر اس چیز سے چھٹکارا چاہتی ہیں، امن چاہتی ہیں، سکون چاہتی ہیں، تو آؤ اللہ رب العالمین کی بارگاہ طرف لوٹ آؤ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاؤ، آؤ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لو، آؤ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا شروع کر دو، پھر دیکھنا اللہ رب العالمین کی کیسی رحمتیں ہم پر برستی ہیں۔ آج ہم نے خدا کو بھول دیا، خدا کو بھلا دیا، اس کے رسول کے احکامات کو بھلا دیے،
آج ہم غیروں کے پیچھے چل پڑے جس کی وجہ سے یہ ہم پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ تو یہاں ایک بات کرتا چلوں، حضرت ربیع بن سبیح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے، انہوں نے قحط سالی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی، اپنی غربت کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا جاؤ تم بھی اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے عرض کیا آپ اپنے رب سے میرے لیے دعا کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دے، آپ نے اسے بھی فرمایا جاؤ اللہ رب العالمین سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے باغات، اس نے اپنے باغات کی شکایت کی کہ میرے باغات خشک ہو گئے ہیں، ان میں پھل کم دینا شروع کر دیا ہے اور زمین کی پیداوار کم ہونے کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا جاؤ اللہ کے بارگاہ میں استغفار کرو۔ سارے لوگ چلے گئے، حاضرین نے عرض کیا یا حضرت یہ کیا بات ہے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، شکایات لوگوں کی مختلف تھی، ایک کی فلاں پریشانی، دوسرے کی فلاں پریشانی، تیسرے کی فلاں پریشانی، ایک نے کہا 5 سال کی پریشانی ہے، دوسرے نے کہا بیٹے کی پریشانی ہے، تیسرے نے کہا باغات نے پھل دینا کم کر دیا ہے، تیسرے نے کہا کہ میرے یہ پریشانی ہے۔ سب نے اپنی اپنی پریشانی کی، لیکن آپ نے سب کو عمل ایک ہی بتایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید فرقان حمید نہیں پڑھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر مصیبتیں آئی تھیں، بارشیں ختم ہو گئی تھیں، عورتوں نے بچے دینا ختم ہو گئے تھے، عورتیں 5 ہو گئی تھیں، ان کی اولاد ختم ہو گئی تھی، فلاں پریشانی تھی، لیکن اس قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، استغفار کرو گے اللہ رب العالمین سے معافی مانگو گے تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ ہم نے فرمایا ان کی حاجتیں تو مختلف تھی، جو میرے پاس لوگ آئے تھے ان کی حاجتیں تو مختلف تھی، لیکن ان کا حل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ تھا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ تھا۔ حضرات محترم، آج جو حضرات میری یہ ویڈیو دیکھیں اور جو حضرات میرا یہ بیان سنیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اگر کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ پانا چاہتے ہیں، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آئیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا شروع کر دیں، پھر دیکھنا وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔